سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين حمد بحد مر خدائے پاک را آنکھ ایمانداد مشت خاک را عیدگاہ ماں قریباں کوئے تو جملہ محبوباں فضا مرروح تو راستے کو چشم احمد دل رباؤ دل کشاس چشم احمد دل رباؤ دل کشاس نئے غلط گفتم کے نورے کبریاس زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين برادران اسلام قرآن مجید کے آخری پارہ کی سورہ تکاثر آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ قریش کے دو قبیلوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو ان دو قبیلوں کے حوالے سے یہ سورۃ التکاثر نازل ہوئی۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو عبد مناف اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سہم بن عمر۔ یہ دونوں قریشی تھے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ سیادت میں، شرافت میں، عزت میں، تعداد میں ہم زیادہ، ہر ایک کا دعویٰ تھا۔ بنو عبد مناف کہتے تھے سیادت و شرافت و عزت و عدد میں، افراد کی تعداد میں، قوت میں ہم تم سے بڑھ کر ہیں۔ اور بنو سہم بن عمر کے افراد، یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ بھی قریشی تھے، یہ کہتے تھے نہیں ہم بڑھ کر ہیں۔ تو قریشیوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ تو جس وقت مقابلہ ہوا اپنے اپنے افراد کا نام لینا انہوں نے شروع کر دیا، گننا شروع کر دیا۔ ہمارا وڈیرا فلاں تھا، اس کا اتنا مال تھا، گھر کے اتنے افراد تھے، اتنا وہ بہادر تھا۔ جب ان دو قبیلوں میں سے ایک ذرا کچھ پست ہونے لگا، اس نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں جو ہمارے مر گئے ہیں ان کو بھی گنتے، چلو قبرستان چلو، ان کو بھی شامل کریں گے، ان کو بھی شمار کریں گے۔ دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ آپس میں تم مال کی کثرت پر فخر کرتے رہے، مال نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کا شان نزول آپ نے سماعت فرمایا۔ قریشی خاندان کے دو قبیلے آپس کے اندر مقابلے میں آ گئے، آمنے سامنے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر۔ تکاثر کا معنی ہے مال کی کثرت پر فخر کرنا۔ الہاجل ہی باب افعال، اس کا معنی غافل کرنا۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، قبرستان پہنچ گئے، قبر والوں کو گننا شروع کر دیا، یا مر کر قبروں میں داخل ہو گئے۔ تو یہ پہلی دو آیات مقدسہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اور آگے آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مال پر تم، مال کی کثرت پر، افراد کی کثرت پر فخر کر رہے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 4 میں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں خبر لگ جائے گی، جب آؤ گے نا آگے پھر پتہ چلے گا۔ آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا ہاں لو تعلمون علم الیقین، اگر یہ علم یقین والے طریقے سے تم جان لیتے، تعلمون مخاطب کا صیغہ۔ اور آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِینِ، پھر تم جہنم کو عین الیقین کے مرتبے پر دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، آخری آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، پھر لَتُسْأَلُنَّ، لام بھی تاکید کا، آخر میں نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کا، مخاطب کا صیغہ ہے، جمع کا۔ پھر البتہ ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ یہ نعمتیں تمہیں دی تھی ان کا تم نے حق بھی ادا کیا یا نہ۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آیات مقدسہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ نے سماعت فرمایا اور شان نزول بھی آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ابن آدم کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، یعنی ہمارے بارے میں، کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا رقبہ ہے، میری کوٹھی ہے، میرا پلاٹ ہے، میرا بنگلہ ہے، پر مال ہی رات دن اسی فکر میں ہے۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، اللہ فرماتا ہے اے آدم علیہ السلام کے بیٹے تجھے خبر ہے تیرا مال ہے کون سا؟ تو اپنا بنگلوں پر، رقبے پر، زمین پر، ان پر فخر کر رہا ہے، مال تیرا وہ ہے ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا، اور فرمایا اور لبستا فابلیتا، یا تو نے لباس کی صورت میں پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، یہ تیرا مال ہے۔ نمبر 3 اور تصدقتا فامدیتا، یا اللہ کی راہ میں تو نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، نیک راستے کے اندر اللہ کے راستے میں تو نے خرچ کر دیا۔ یہ 3 قسم کے مال تیرے، جو کھایا، لباس کی صورت میں پہنا، اسے پرانا کر لیا۔ نمبر 3 اور تصدقتا، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، باقی جو مال ہے وہ تیرا نہیں۔ اور حدیث نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں جنہوں نے 10 سال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے عورت و مرد ہو، 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، ساتھ ہی 3 چیزیں۔ فرمایا فیرجع اثنان، 2 چیزیں تو واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، رشتہ دار جاتے ہیں پیچھے قبرستان تک، اس کا مال 4 پائی، وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل بھی، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل اور اس کا مال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اخرجہ البخاری فی الرقاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ تو 2 تو واپس پلٹ آتے ہیں اور عمل جو ہے وہ آگے بھی جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے عمل اچھے ہوں، قبر کی روشنی کا باعث بنے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث نمبر 3 حضرت دہاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا یقول فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل العبد یوم القیامت من النعیم ان یقال له الم نصحح اور نصحح جسمک ونرویک من الماء البارد۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ بھی سوال ہوگا کیا ہم نے تجھے تندرستی نہیں دی تھی، تندرست بدن اور جسم تجھے عطا نہیں کیا تھا، اور ٹھنڈے پانی سے تجھے کیا سیراب نہیں کیا تھا، یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال بندے سے کرے گا، 5 سوال 5 چیزوں کے بارے میں۔ عمر کے بارے میں کہ تو نے اپنی عمر کو کیسے گزارا دنیا کے اندر، دوسرا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تیسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ مال تو نے کس طریقے سے کمایا تھا، اور پھر مال کو کیسے تو نے خرچ کیا تھا، یہ بھی سوال ہوگا۔ تو قیامت والے دن پھر واپس تو پلٹنے کا
موقع نصیب نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے سے سوال، پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس پہ عمل بھی کیا تھا؟ علم اور عمل، علم ہو اور عمل نہ ہو کا جسد بلا روح، یوں سمجھیے جسم ہے جس میں روح نہیں، کا شجر بلا ثمر، درخت تو ہے لیکن پھل نہیں لگا، بغیر ثمر کے ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ چند احادیث مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنی آدم کو یہ سمجھایا گیا ہے مال کی کثرت پر، دولت کی کثرت پر فخر مت کرنا، فکر آخرت کی طرف دھیان دلایا گیا ہے، توجہ آخرت کے اندر۔ تو خوش قسمت وہ ہے دنیا کے اندر آیا اور دنیا سے جب گیا تو ایمان کی دولت ساتھ لے کے گیا، یہ سعادت مند بندہ ہے۔ بڑے بڑے مال والے آئے، دولت والے آئے، کوئی نمرود تھا، کوئی شداد تھا، کوئی حامان تھا، بخت نصر تھا، بڑے بڑے لوگ مال کے تکبر کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور راہ ہدایت نصیب نہ ہو سکا۔ یہ دنیا کا جو مال ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، طالب الدنیا کو کہا گیا کہ یہ الدنیا جیفۃ و طالبها، طلبگار اس کا کیا ہے وہ کتا ہے، یہ دنیا کیا ہے جیفہ مردار ہے۔ اب اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ پیسہ اس سے تو حج بھی پڑھا جاتا ہے، عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں یہاں دنیا سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر وہ کاروبار ہے، پیسہ ہے، پیسے کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے تو وہ مردار ہے۔ اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے یہ وہی دنیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بہت سے ایسے مالدار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، پیسہ کہاں صرف کیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ اعلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، جہاں آپ کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، گھوڑوں کے جو کھونٹے تھے وہ بھی سونے کے تھے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہوئے ہیں لیکن اپنی دولت کو دل کے اندر اس کی محبت کو نہیں گھسنے دیا، دولت کو ہاتھ میں رکھا، پیسے کو ہاتھ میں رکھا اور دل کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت تھی، دین کا پیار تھا۔ اس کی مثال دی ہے کہ دل ہے کشتی کی طرح اور دنیا کی محبت ہے پانی کی طرح۔ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی پھر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے گی، ساحل پہ پہنچ جائے گی، منزل پہ پہنچ جائے گی۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے۔ تو جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت اندر داخل ہو گئی، دین مغلوب ہو گیا تو اس کے ایمان کی کشتی ڈاواڈول ہو جائے گی، غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، مسکین رکھنا، قیامت والے دن بھی مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا۔ اور حدیث پاک مشکات شریف کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، کھجور کے پتے نہیں ہیں، ان کی بنی ہوئی ایک صف تھی۔ آپ جس وقت بیدار ہوئے تو آپ کی پشت مبارک پر وہ جو صف تھی نا، چٹائی تھی، اس کے نشان لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ اور لوگوں کے جو بادشاہ ہے وہ تو نرم و گداز بستروں پر سوئیں اور آپ اس سخت چٹائی پر، ہم آپ کے لیے کسی بستر کا نا اہتمام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا
یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح کے کوئی مسافر درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سائے کے اندر آرام کرتا کچھ دیر کے لیے. تو یہ دنیا فانی ہے، تو آگے جو حیات ابدی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. اور یہ دنیا زیادہ اکٹھی کرنے یا محبت اگر غالب ہو جائے تو نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. ایک صحابی تھے، حاضر یا رسول اللہ دعا فرما دے میری بکری کو لیے. فرمایا کافی ہے کافی ہے. بار بار اصرار کرنے لگے. جب اصرار کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اب لب سرکار کے دعا کے اندر سبحان اللہ. تو جس وقت اللہ کے محبوب دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً دعا تو قبول ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک ہے میں جس کے لیے دعا کر دوں تو دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. اور موجم طبرانی کے اندر روایت ہے میں جس کے لیے دعا کر دوں 7 نسلوں کے اندر دعا کا. اور اس نے دعا کرائی تھی بکریوں کی کثرت کے لیے. بکریوں کی کثرت ہوگی. اب مدینے پاک سے باہر جانا پڑ گیا چرانے کے لیے. 5 وقت کی جو نماز تھی نا اب اتنے مصروف ہو گئے اب جماعت سے محروم رہ گئے. صرف جمعہ کی نماز. پھر اتنا تک مال بڑھتا گیا، بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی، مال کی محبت بھی زیادہ. پھر جمعہ سے بھی محروم ہونے نماز جمعہ سے. تو کاروبار کی وجہ سے دکان پر بیٹھے اذان بھی سن رہا ہے، مسجد میں آنا نصیب نہیں. اب یہ کیسی زندگی ہے؟ موت تو آنی ہے. خوش قسمت وہ ہے جس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے دکان کو بند کر دے، کاروبار کو چھوڑ دے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. وہ سعادت مند ہے. اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کاروبار کرتا تھا، جو ہی اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں آتی فوراً کام کو چھوڑ دیتا تھا، مسجد میں آ جاتا، نماز پڑھتا تھا. اور ایک مرتبہ اپنے کام میں مصروف تھا، دل میں خیال آیا ابھی جماعت کو تو دیر ہے، چلو میں اتنا ذرا کام کر لوں، اپنا مکمل کر لوں. کام اس نے وہ کر لیا. اب جس وقت مسجد میں آیا، مسجد شریف کے اندر پہنچا تو اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے کہ میں وضو کروں. جس وقت اس نے ڈول نیچے اتارا اور کھینچا وہ بوجھل ہو گیا، دیکھا پانی کی بجائے اس میں سارے سونے کے ٹکڑے. اب حیران ہو گیا کہ نیچے تو پانی ہے کنویں کے اندر اور میں نے پانی حاصل کرنے کے لیے ڈول اتارا ہے، پانی کی بجائے سونے کے ٹکڑے. اور تھا وہ اللہ کا نیک بندہ. اللہ کے نیک بندے جب غفلت کریں تو فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے. فوراً کئی ان کو کھلا راستہ دے دیا گیا اور وہ غفلت کے اندر ہیں. اللہ کے نیک بندے جب ان سے غلطی ہو تو اللہ فوراً گرفت فرماتا ہے. اب سارے سونے کے ٹکڑے ڈول کے اندر. اب یہ سوچ رہا ہے، ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ اے دنیا کے کتے، پہلے تو میرا نام سن کر اللہ اکبر فوراً کام چھوڑ دیتا تھا، میرے نام کی تعظیم کرتا تھا. آج تو نے اپنے کام کو پیارا کیا، میرے نام کی تعظیم نہیں کی ہے. اگر تجھے دنیا سے پیار ہے یہ سونا لے لے. اب وہ عام بندہ نہیں تھا، خوف خدا والا. آج اس سے یہ غفلت ہو گئی. اب وہ زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ آج معاف فرما دے، آئندہ ایسا. جو خاص بندے انہیں گرفت، حضور داتا علی حجویری لکھتے ہیں وقت کا ابدال ہے ایسے اڑتا آ رہا ہے. اور دریا کے اوپر پہنچا، دیکھا دریا کے اندر پانی بڑے جوش سے ہے، دریا فول ہو کے بہ رہا ہے اور دریا پر بارش بھی ہو رہی. دریا کے ادھر ادھر بارش نہیں ہو رہی، زمین خشک ہے اور دریا پہلے سے پانی سے بھرا ہوا ہے لبالب، اور بارش بھی دریا پر ہی برس رہی. آپ فرماتے ہیں اس ابدال کے ذہن میں خیال، یا اللہ یہاں تو بارش کی ضرورت ہی نہیں تھی، جہاں ضرورت تھی وہاں تو برسا نہیں رہا، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں بارش ہو رہی ہے. بس یہ
اللہ اپنی ناراضگی سے بچائے. کہہ دیجیے آمین. وہ غفار ہے، غفور ہے تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں ان کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. ہم نہیں سمجھتے. جو بات نہ سمجھیں تو اعتراض ہے. آم کا درخت ہے، درخت پر آم لگے ہوئے ہیں، فلسفی ہے، عقل کی دنیا کا غلام ہے، بس جو بات عقل میں ہے وہ مانیں گے. آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور آموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پر اعتراض کر رہا ہے. اے اللہ تم نے انصاف نہیں کیا. اتنا بڑا درخت ہے، چھوٹا سا آم ہے، چھوٹی سی بیل ہے، اتنا بڑا ہندوانہ ہے، متیرا. ہندوانہ متیرا جانتے ہو نا جی؟ متیرا. اچھا جی، چھوٹی سی بیل ہے. کاش کہ وہ ہندوانہ اتنے بڑے درخت کے ساتھ لگا ہوتا اور یہ آم جو ہے نا ادھر بیل کے ساتھ لگا ہوتا. یہ فلسفی نے کیا کیا؟ اللہ پر اعتراض کیا. تو فوراً جواب ملا، نقد جواب ملا. ہوا تیز چلی، ہوا تیز چلی. ایک آم جیسے لگا ہوا تھا وہ ٹوٹا اور فوراً اس کی پیشانی پہ زور سے لگا. زور سے جب لگا نا اسے تکلیف ہوئی. کہنے لگا مالک تیری حکمتوں کا تجھے ہی پتا. آج اگر یہ ہوتا نا ہندوانہ تو دماغ نکل کر گلن ہٹی تک پیا ہو جا. یہ تیری حکمت کا تجھے پتا ہے. اللہ نے جس کو پیدا کیا بے شمار حکمتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، چونٹی پاؤں کے نیچے آئی لکڑی کے. یا اللہ اس چھوٹی مخلوق کو بھی بنانے کا کوئی فائدہ جو نظر بھی نہ آئے. اور پاؤں کے نیچے کتنے ہم کیڑے مکوڑے دل میں مار دیتے ہیں، پرواہ تک بھی نہیں کرتے. لیکن خوف خدا والے لوگ وہ بہت احساس کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ نے فرمایا وہ چونٹی پہنچ چکی ہے. وہ عرض کر رہی تھی مولا اتنے رسول بنائے، اتنے نبی بنائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنانا کوئی ضروری تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بنانا ضروری تھا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو مخلوق اس نے بنائی، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان افعال کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور جو ارباب بصیرت ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق بڑا عجیب ہوتا ہے. پیر صاحب تھے حضرت سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کے لخت جگر دوست ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں میں اپنے ابو کے پاس کھڑا تھا تو ایک پرندہ آ گیا. دیوار پہ پرندہ بیٹھ کر نا وہ اپنی آواز میں بولنے لگا. میرے ابا جی ادھر متوجہ ہوئے اس پرندے کی طرف اور پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ پرندے کو کہا. پھر متوجہ ہوئے تو مجھے فرمایا کہ ہم نے درخت بیچے ہیں، کیکر کے درخت. وہ درخت نکال رہے ہیں، اس کے انڈے ہیں وہاں گھونسلے کے اندر. ایک مادہ پرندہ ہے، اس کے انڈے ہیں، وہ درخواست پیش کرنے آیا ہے. پیر صاحب آپ نے تو درخت بیچ دیے ہیں، وہ درخت کاٹ رہا ہے، میرے انڈے نیچے گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، مہربانی کریں ابھی اس کو روک دیں، اس درخت کو نہ کاٹے، میں اپنے انڈوں سے بچے نکالوں. یہ پرندہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ بھی آدمی صاحب نظر تھا. ہمیں کبھی کسی پرندے نے کہا ہم جو نقصان کر دے ہمیں تو سمجھ، لیکن سمجھ والے سمجھ بھی جاتے ہیں جن کے اندر سمجھ ہے. اپنے رب سے تعلق کس وقت قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہو جاتا ہے. تو اس آدمی کو بلایا، بھائی سارے درخت کاٹ لے. کتنے قیمت آئے؟ 36,000. کہنے کہ ایسا کر تو بے شک مجھے بھلے 18,000 نہ دینا لیکن وہ درخت نہ کاٹنا. اس نے کہا حضرت خیر تو ہے. تو اس نے وجہ پیر صاحب نے بتا دی. اس نے کہا جی پیسے پورے دوں گا، درخت نہیں کاٹوں گا. اگر آپ اس سے پیار کر رہے ہیں تو میں بھی سبحان اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں. یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، یہ بھی بندوں سے پیار کرتی ہے. حیوانات آپ پالتے ہیں، کتنا وہ پیار کرتے ہیں.
میں ایک مرتبہ اپنے لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا حدیث تفسیر کا، تو ایک آ گیا، وہ ہم تو کہتے ہیں سریکی میں جا، اردو میں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کانٹے والا جو ہوتا ہے، اوپر کانٹے کا، کیا کیڑا چوہا، کنڈیلا چوہا، جی کنڈیلا چوہا، یہ آ گیا۔ میں نے تھوڑا سا اس کے آگے دودھ رکھ دیا، دودھ اس نے پیا۔ پھر جی وہ اکثر رات کو میری لائبریری میں آ جاتا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، آخری عشرہ تھا، میں ذرا گھر سے دور مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھا، وہ وہاں اعتکاف والی جگہ دیا، اور وہاں کہہ پکے میں ہوتا ہوں، ایک بلا ہے، ساری سردیاں کئی دوسرے سال ہے، وہ رات کو میرے کمرے میں ایک چارپائی پر آ کر سوتا ہے، پیشاب نہیں کرتا، جس وقت اس کو پیشاب کی ضرورت ہو پائے دروازہ اس کے لیے ایسے وہ پھر کھولتا ہے۔ ایک رات پچھلی رات کو اٹھ کر میں حدیث پاک کا کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بلا جو ہے نا وہ نیچے اترا ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا۔ اب میں مطالعہ کر رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، اب وہ میرے سامنے آ کر نہ میری طرف دیکھتا ہے، میرے قریب آ گیا اور میری چارپائی کے قریب آ کر دیکھتا ہے میری طرف۔ پھر میں نے کتاب کو بند کیا، دروازہ اس کے لیے کھولا۔ اور اسی طرح جب میں حاصل والا تھا، ایک بلی کا بچہ تھا، وہ رات کو سردی کے اندر آ دروازے کو سار مارتا، میں کھول دیتا، پھر وہ میرے پاؤں کی طرف آ کر سو جاتا، پیشاب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، یہ بھی بندوں سے پیار کرتی ہے، لیکن بندے کو پیار کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے پیار ہو جائے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جب روہی میں رہتے تھے نا، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جب پیار ہو جائے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ آپ درختوں کی طرف دیکھتے، درخت کی ٹہنی پتے ہیں جی، میرے رب نے تجھے کیسا بنایا ہے، ہاں تیرے پتے کیسے ہرے بھرے ہیں، پھول کیسے ہیں۔ پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے۔ الہاکم التکاثر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج آپ نے سورۃ التکاثر اس کا شان نزول سنا، اور اس کے ضمن کے اندر چند حدیثیں تھیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ قیامت کے روز بندے سے سوالات اتنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت، کاروبار، اس کے حرص سے بچائے، ایمان، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے رہو۔